إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے اور حج کے قافلے دنیا کے مختلف کونوں سے مکہ مکرمہ میں جو دنیا کا سب سے سینٹر جگہ ہے وہاں جمع ہو چکے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. حج اسلام کا 5واں فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ ان لوگوں پر رکھا جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا ہے جو بھی اس کی طاقت رکھتا ہے، وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے. اسلام کے جتنے فرائض ہیں وہ سب کے سب آدمی کی استطاعت اور اس کی طاقت پر منحصر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کو آرڈر نہیں دیا، اس کو مکلف نہیں بنایا. یہ اسلامی شریعت کی حکمت اور اس کی وسعت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو، کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کو مکلف نہیں بناتا ہے. مکلف کا مطلب یہ کہ اس کو آرڈر نہیں دیتا ہے. جتنا انسان کی کیپیسٹی ہے، جتنا انسان کی استطاعت اور طاقت ہے، اسلام کی شریعت اتنا ہی انسان کو مکلف بناتا ہے. تو حج سارے مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے اس کے اوپر فرض ہے. اور حج جو اللہ تعالیٰ نے 5واں فریضہ بنایا، اس حج میں ساری انسانیت کے لیے بہت بڑا سبق ہے. آج کے خطبے میں ہم گرچہ کہ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں، لیکن ان حج کے کیا اسباق ہیں. ایک حاجی جو مکہ اور مدینہ جاتا ہے اور وہاں کے محترم مقامات کو دیکھتا ہے، کیا سبق لے کر آتا ہے. وہ جو لوگ نہیں جاتے ہیں، ان اسباق کو اپنی زندگی میں اگر
اپنا لیں اور عدم استطاعت کی وجہ سے، طاقت نہ رہنے کی وجہ سے وہاں تک پہنچ نہیں پائے، اور ان اسباق کو لے کر انہوں نے زندگی میں عمل کیا، تو گویا انہوں نے حج کیا. کیوں؟ ان کے اوپر طاقت فرض نہیں تھا، کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، وہاں تک پہنچ نہیں پاتے تھے، اس وجہ سے حج نہیں کیے. بہت سارے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جو وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی صحت کی وجہ سے، کسی بھی سبب کی وجہ سے. لیکن ہر مسلمان کے دل میں تڑپ ہوتا ہے کہ میں جاؤں اور جا کر اپنے آنکھوں سے ان مقدس مقامات کو دیکھوں، وہاں طواف کروں، سعی کروں، جی مزدلفہ، منی، عرفات میں قیام کروں، اس عظیم رکن کو، اس عظیم عبادت کو میں بجا لاؤں. ہر ایک مسلمان اور مومن کے دل میں جذبہ ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف استطاعت رکھنے والوں پر حج کو فرض کیا، اور کہا کہ اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے ہیں، اس حج کے اسباق کو، اس کے دروس کو، اس کے لیسنز کو اپنی زندگی میں لاؤ. حج کا سب سے بڑا درس، حج کا سب سے بڑا سبق، اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، دوزخ و جنت کو پیدا کیا، انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، شریعت کو اللہ نے اتاری، شریعت اور قانون بنایا. سب سے بڑا اس کا جو مقصد ہے ان ساری چیزوں کا، وہی مقصد حج کا ہے. حج کا سب سے بڑا سبق توحید الہی ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار دل سے، زبان سے، عمل سے، اپنے اعضاء سے ایک حاجی اعتراف کرتا ہے، اے اللہ میں تجھی کو اکیلا خدا مانتا ہوں. میں اگر کسی کو معبود برحق سمجھتا ہوں تو وہ ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں. اس کا اقرار اپنے دل میں، اپنی زبان پر اور اپنے اعضاء کے ذریعے ان سارے مقامات میں، حج کے سارے ارکان میں وہ بجا لاتا ہے. حج ایک مومن بندے کو توحید اور اللہ تعالی کی وحدانیت پر جو ایمان ہے، اس کی ایک عملی ٹریننگ ہے، ایک ورکشاپ ہے، ایک عملی تربیت ہے کہ ہمارا سر اگر جھکے گا تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گا. ہم اگر کسی کو خدا سمجھتے ہیں جو ہماری حاجتوں کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری حاجتوں کو پوری کرتا ہے، تو اکیلے وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اگر کوئی ذات ہے جس کی ہر بات کو شریعت سمجھی جائے گی، جس سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، تو وہ ذات باری تعالی ہے. اگر کوئی ذات ہے کہ جس کے نام سے ہم قسم کھاتے ہیں، تو وہ ذاتی باری تعالی ہے، وہ اللہ تعالی ہے. اگر کوئی ذات ہے کہ جس کے نام سے ہم قربانیاں دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالی ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے. اگر کوئی ذات ہے جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، جس پر ہم پورا توکل کرتے ہیں، جس سے ہم امید کرتے ہیں اور جس سے ڈرتے ہیں حقیقی معنی میں، اور جس سے محبت کرتے ہیں، تو وہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں. اس کے علاوہ جتنا خدا ہیں وہ سب کے سب جھوٹے خدا ہیں، باطل خدا ہیں. یہ لوگوں نے بنا لیا ہے. حقیقی معنی میں اگر کوئی مالک ہے جو آسمان و زمین کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جو ساری دنیا کی تدبیر کر رہا ہے، جو ساری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، ہر انسان کی زندگی، موت، فائدہ اور نقصان، تندرستی اور بیماری اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہی ایک اللہ تعالیٰ ہے. یہ اقرار اور یہ اعتراف حج میں ہوتا ہے. حج کا جو کلمہ آپ جانتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک دوبارہ کہتے ہیں، چبارہ کہتے ہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں.
تیرے حکم کو ماننے کے لیے میں حاضر ہوں، تیری اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ اے اللہ میں تیرے ہر حکم کو اپنی سر آنکھوں پر رکھتا ہوں۔ اے اللہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے۔ عاجزی کا اعتراف، کمزوری کا اقرار کہ میں معمولی ایک مخلوق ہوں، تیرا بنایا ہوا ایک مخلوق ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ بندہ یہ اعتراف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ساری تعریف، یقیناً ساری تعریف، سارا حمد و ثنا اے اللہ تیرے لیے ہے، تعریف سب کی تیرے لیے ہے۔ ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، اگر تیرا کرم نہ ہوگا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ باپ اپنے بیٹے کو کچھ دے نہیں سکتا، شوہر اپنی بیوی کو کچھ کر نہیں سکتا اگر اللہ کا احسان نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت نہ ہو۔ ان الحمد، بے شک ساری تعریف، والنعمت، ساری نعمتیں تیری ہے اللہ۔ فما بکم من نعمت فمن اللہ، اے لوگوں تمہارے اوپر جو نعمت ہے، صحت اور تندرستی کی جو نعمت ہے، علم کی جو نعمت ہے، منصب کی جو نعمت ہے، دولت کی جو نعمت ہے، عیش و آرائش کی جو نعمت ہے، ساری نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فما بکم من نعمت فمن اللہ، انسان یہ نہ سوچے کہ میں اپنی ہوشیاری سے، میں اپنی طاقت سے، میں اپنی محنت سے کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو آپ بستر سے اٹھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوتی تو آپ کام نہیں کر سکتے، بزنس نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ان الحمد والنعمت لک، بے شک ساری تعریف، بے شک ساری نعمتیں تیری ہیں، والملک، اے اللہ بادشاہت بھی تیری ہے، بادشاہت تیری ہے۔ قیامت کے دن ساری دنیا کے بادشاہ اس ایک اللہ کے سامنے ننگے، بغیر کپڑے پہنے، ننگے پیر ننگے سر، جس طریقے سے ان کی ماں نے ان کو جنا ہے اس طریقے سے وہاں کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا، زمین کو ایک ہاتھ میں پکڑے گا اور آسمان کو ایک ہاتھ میں پکڑے گا، کہے گا انا الملک، حقیقی بادشاہ میں ہوں، آئی ایم دا کنگ، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این المتکبرون، ارے تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ جو اپنے آپ میں تکبر محسوس کرتے تھے، فخر کرتے تھے، ان کے دل میں کبریائی تھی، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا انا الملک این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ بندہ اعتراف کرتا ہے، ایک حاجی اعتراف کرتا ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ بار بار تیری وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، تیری یکتائی کا ہم اعتراف کرتے ہیں، ساری دنیا تیری محتاج ہے اور تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الصمد کا جو معنی ہے سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، الصمد کا ایک ایسا لفظ ہے جس کا ایک معنی میں، ایک لفظ میں ایک دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ الصمد، ساری دنیا اس کی محتاج لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، الصمد کا یہ معنی ہے۔ تو میرے بزرگوں، ایک مومن بندہ، ایک حاجی، ایک عمرہ کرنے والا ان چیزوں کا اعتراف کرتا ہے۔ حج کا یہ سبق، توحید کا یہ سبق حج کے کئی چیزوں میں آپ پائیں گے۔ ایک تو تلبیہ میں، تو لبیک اللہم لبیک جیسا کہ میں نے بتایا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ایک قبلہ، اللہ تعالیٰ کا ایک گھر، سارے لوگ وہیں جا کر اس کا طواف کرتے ہیں، اس کا قصد کرتے ہیں۔ کسی اور جگہ طواف کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کے سوا کسی بھی مزار کا طواف، کسی بھی مسجد کا طواف، کسی بھی اور گھر کا طواف ہرگز جائز نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا طواف ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ نادانی اور جہالت کی وجہ سے
ہم نے دیکھا کہ افریقہ میں بعض لوگوں نے کعبے کے جیسا ایک بنا کر ایک مربع عمارت بنا کر لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں. اور کتنے ہیں جو دنیا میں مزاروں کا طواف کرتے ہیں. طواف اللہ تعالی کی عبادت یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کسی بھی جگہ چاہے ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے طواف کریں لیکن کعبۃ اللہ کے سوا کسی اور جگہ، ارے کعبۃ اللہ کو چھوڑو، کعبۃ اللہ کے علاوہ اگر کوئی شخص منا اور عرفات اور مزدلفہ میں جہاں حاجی جانا ضروری ہے وہاں جا کر کعبے کے جیسا کسی جگہ بنا کر طواف کرتا ہے تو بھی جائز نہیں، شرک ہے. صرف کعبے میں عبادت حقیقی معنی میں وہی عبادت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے ہم کریں. اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طریقے سے کریں. جتنا نمبر کے ساتھ آپ نے کیا اتنے نمبر کے ساتھ کریں. جس زمانے میں اور جس مقام میں آپ نے کیا اس مقام میں کریں. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کا تقاضا ہے. یہ چیزیں کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے لیے کریں اخلاص، پھر اس کے بعد وہ عبادت جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کوالٹی کوانٹیٹی، جتنے نمبر کے ساتھ آپ نے کیا اتنے نمبر ہی کے ساتھ. 7 چکر تو 7 چکر ہی، 15 چکر نہیں کر سکتے. 7 چکر ہے، 7 چکر ہی، اسے کم اور زیادہ نہیں کر سکتے. کعبے کا ایک طواف کے لیے 7 چکر لگانا پڑتا ہے. کوانٹیٹی، کوالٹی، کوانٹیٹی. پھر اس کے بعد زمانہ، کس جگہ میں کس وقت میں آپ نے کیا. حج اللہ تعالیٰ نے حجۃ ذی الحجہ کے مہینے میں 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 ان دنوں میں حج کو اللہ نے رکھا. عرفات کے دن پہنچنے کا 9ویں تاریخ ذی الحجہ کی. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ اتنے لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے سارے لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ان دنوں میں صرف کرنے کے بجائے سال کے ہم 360 دن حج کو ہم جاری کر دیتے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. یا یہ کہ چلو رمضان ہے، ذی الحجہ سے بڑھ کر رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی راتیں بہت مبارک راتیں ہیں، چلو ہم اس میں حج کر لیتے ہیں. جن اوقات میں جس ٹائم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی ٹائم پہ کرنا حج ہے، ورنہ وہ حج نہیں ہے. جس جگہ میں کرنا ہے اسی جگہ میں کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے عبادت ہوتی ہے. تو کعبے کا طواف، یہ طواف کعبے کے ساتھ خاص ہے، کسی اور جگہ نہیں کر سکتے. مسجد نبوی کی طواف نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طواف نہیں کر سکتے. جی ہاں، یہی اسلام ہے، یہی توحید ہے. اسی طریقے سے عرفے کے میدان میں سارے حاجی جمع ہوتے ہیں، سارے حاجی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر اللہ تعالی سے مانگتے ہیں. وہاں توحید کا اقرار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور بہترین دعا جو میں نے کی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں ہے. اللہ کے سوا معبود برحق عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس میں کوئی دعا نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی وہ یہی دعا ہے. کیا مطلب؟ اگر انسان کی توحید صحیح ہو گئی، درست ہو گئی، اس کی ساری گناہیں معاف انشاءاللہ، اس کی ساری گناہیں معاف، اس کی ساری دعائیں قبول. انسان کی توحید، اس کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف اور اقرار، اللہ پر ایمان اگر مکمل ہو جائے
تو سارے اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہاں بھی توحید کا درس دیا گیا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حج کا ذکر کرتے ہوئے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. گنے چنے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو, معلوم اور معروف دنوں میں اللہ کو یاد کرو. علماء نے کہا کہ معدودات سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن, ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اور معلومات سے مراد ایام تشریق 11, 12 اور 13, ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے تھے. تو ان دنوں میں اللہ کو یاد کرنا قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي الْمَشْعَرِ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اللہ نے کہا عرفات سے نکلو, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو. اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیک سیدھا راستہ بتایا. اپنے باپ دادا سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان مقامات میں جاتے ہوئے اپنے باپ دادا کو جتنا یاد کرتے ہو اس سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرو. تو ذکر الہی, اللہ کی یاد, یہ مقصود ہے حج کا. تو میرے بزرگوں, حج کا یہ سب سے بہت بڑا سبق اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف اور اقرار, سارے شرک کے اور بدعات سے توبہ, یہ سب سے اہم چیز ہے. اور اگر کوئی حاجی حج کرتا ہے لیکن اس کے بعد کسی مزار کو جاتا ہے, جا کر وہاں طواف کرتا ہے اور مزار والے سے مانگتا ہے, تو اس کا حج پورا بیکار ہے, اس کے سارے پیسے اور ساری محنتیں بیکار ہے. اللہ تعالیٰ اس کے حج کو مردود کر دیتا ہے, ریجیکٹ کر دیتا ہے. حج میں دوسرا سبق ملتا ہے اجتماعیت اور اتحاد کا, مساوات کا سبق ملتا ہے. سارے حاجی ایک ہی لباس میں, امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں, بادشاہ اور رعایا کا کوئی فرق نہیں, سارے کے سارے لوگ ایک ہی لباس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, میدان عرفات میں کھڑے ہیں, سب کے سب, کوئی کسی پر کوئی فضیلت نہیں, نہ کالے کو گورے پر, نہ گورے کو کالے پر, نہ عرب کو عجم پر, نہ عجم کو عرب پر. سب سے بڑا سبق, اگر کوئی دنیا دیکھ سکتی ہے کہ یونیورسل بردرہڈ, عالمی بھائی چارگی کی زندہ مثال اگر کسی چیز میں اگر دیکھ سکتے ہیں, پوری دنیا اگر دیکھ سکتی ہے تو وہ حج میں دیکھ سکتی ہے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں سبق دیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں, چاہے وہ مسلمان کسی دنیا کے چپے سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو, وہ ہمارا بھائی ہے. تو یہ سبق ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو لینا چاہیے, ہم متحد رہنا چاہیے. ہم یہ جماعتی اختلافات سے بلند ہو کر ہمارے وجود اور ہماری انسانیت کی بقا کے لیے, اس ملک کو بچانے کے لیے ہم لوگوں کو اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے عالمی بھائی چارگی کا, اخوت کا, جو ہمیں حج کے ذریعے ملتا ہے. میرے بزرگوں, ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کا قصد نہیں کر سکا, کعبۃ اللہ کا قصد نہ کر سکا, حج کا کہتے ہیں معنی ارادہ کرنے کو, قصد کرنے کو, کہ اس طرف انسان جاتا ہے, قصد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف. اگر کوئی انسان کعبۃ اللہ کا قصد نہیں کر سکا کسی مجبوری کی وجہ سے, تو وہ اللہ تعالیٰ کا قصد کرے. اللہ تعالیٰ کا قصد کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے. اگر کوئی انسان رب بیت اللہ کا, کعبے کا طواف نہیں کر سکا,
فکر کرنے کی بات نہیں. اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر گڑ گڑائے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدے میں جا کر اپنی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مختلف حالات میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اور اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں نہیں پہنچ سکا، عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو معرفت سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو پہچانے اور اس کی شریعت کا پابند بن جائے. اس کو اللہ تعالیٰ عرفہ کے مقام میں جا کر رہنے کا، حج کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. مزدلفہ کہتے ہیں قریب ہونے کو، عربی زبان میں مزدلفہ کہتے ہیں قریب ہونے والی چیز کو. اللہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کی رات کو عرفہ کے بعد مزدلفہ میں اگر وہاں قیام کرنے کا موقع نہیں ملا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بالکل قریب کرے گا اور اس کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے گا. میرے بزرگوں، آخر میں ذی الحجہ کے ایام یہ بڑے مبارک ایام ہیں. مبارک ایام اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا امتحان لینے کے لیے کرتا ہے، ہمارا ایگزام اور ٹیسٹ لیتا ہے. زندگی پورا ایگزام ہے، لیکن یہ مبارک جو ایام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوتے ہیں، اتنا آپ ان سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. ان مبارک ایام اور دوسرے سادے ایام دونوں برابر نہیں ہونا چاہیے. ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، نفل عبادتیں کرنی چاہیے. ان مبارک دنوں کا احترام ہمیں ہونا چاہیے. علماء نے کہا راتوں میں رمضان کی راتیں سب سے زیادہ مبارک ہیں اور دنوں میں ذی الحجہ کے یہ 10 دن زیادہ مبارک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من 10 ذی الحجہ. ذی الحجہ کے 10 دن میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا پسند ہے اتنا کسی اور دن میں اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے. ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل بہت پسند ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 ذی الحجہ کے دنوں میں عبادت کرنا افضل ہے، اللہ کو پسند ہے. اللہ یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور جان بھی لٹا دیا، مال بھی سب کچھ لٹا دیا اور واپس نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ ہے. میرے بزرگوں، یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی رحمت، یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، لہٰذا اس کو غنیمت جاننا چاہیے. ان 10 دنوں میں نماز، نفل نمازیں، صدقات، نفل صدقات، نفل روزے 9 ذی الحجہ تک، شروع سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اس میں رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر عرفہ کے دن روزہ رکھنا حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے اس میں گزرے ہوئے سال کا اور آنے والے سال کا جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے، جو بہت عظیم ثواب ہے. لہٰذا ذی الحجہ کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان 9 دنوں میں بھی اگر ہو سکے تو ہم روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم علیکم بالرؤوف رحیم ورب علیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم وأكبر.